آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ظہر کی نماز کی فضیلت کیا ہے، ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو آج ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت آتی ہیں، پھر 4 رکعت نماز فرض آتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نماز نفل۔ ظہر کی کل رکعتیں 12 ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آدھا دن ہونے کے بعد جیسے ہی سورج دوسرے حصے میں ڈھلنے لگتا ہے فوراً ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز کس وقت میں پڑھنا بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ظہر کی نماز کا پورا وقت اول سے آخر یعنی شروعات سے آخر تک بلا کراہت ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے جس وقت میں آپ پڑھیں۔ اگر آپ کی نماز کا وقت 12 بجے شروع ہو رہا ہے تو آپ 12 بجے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا ہے تو 4 بجے پڑھ سکتے ہیں، اس کے بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی اصلاً مکروہ نہیں ہوگی، یعنی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن حدیث شریف اور فقہ کے حکم کے مطابق گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز تاخیر کرنا یعنی تھوڑا دیر سے پڑھنا مستحب و مسنون ہے۔ یعنی اگر آپ ظہر کی نماز 2 بجے پڑھنے کو ہیں تو آپ ٹھنڈا کر کے پڑھیے، یعنی گرمی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لیکن اگر گرمیوں کے دنوں میں ظہر کی جماعت اول وقت میں ہوتی ہو تو مستحب وقت کے لیے جماعت کو ترک کرنا جائز نہیں، لہذا اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اگر 1 بجے ہو رہی تو آپ 1 بجے جماعت سے نماز پڑھیں، 2 بجے ہو رہی تو آپ 2 بجے نماز پڑھیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ کسی طریقے کا کوئی گناہ ہے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ ظہر کی نماز کا پورا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ظہر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی ہو جائے گی۔ کوئی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گرمی ہوتی تو نماز ظہر ٹھنڈی کرتے، اور جب سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔ ظہر کی نماز کے 2 حصے کرتے اور دوسرے حصے میں پڑھتے، پہلا والا چھوڑ دیتے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی سنتوں کا کیا حکم ہے۔ نماز سنت پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت قائم ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ جماعت سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھے، اور 2 رکعت نماز سنت کے بعد میں ان سنتوں کو دوبارہ پھر سے پڑھے جس کا سلام اس نے 2 رکعت پر پھیر کر جماعت میں شامل ہوا تھا۔